السلام علیکم ایوری تو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں کلاس 11 کیمسٹری چیپٹر نمبر 2 اٹامک سٹرکچر کنسپٹ اسسمنٹ ایکسرسائز 2.1۔ اس کا چیپٹر نمبر 1 تو پورا ایکسکلوڈڈ ہے، وہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا۔ انشاءاللہ اس کے فارمیٹیو اور جو سمیٹیو سلیبس ہے اس کے اوپر بھی میں ایک ویڈیو بنا دوں گا۔ فی الحال ہم لوگ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اپنا پہلا چیپٹر جو ہے چیپٹر نمبر 2، اس کی کنسپٹ اسسمنٹ ایکسرسائز 2.1۔ ایکسرسائز 2.1 بہت ہی ایزی سی ایکسرسائز ہے، اس میں خالی آپ کو اٹامک نمبر پتا ہونا چاہیے اور آپ کا کام ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اٹامک نمبر بھی اس نے گیون کیے ہی ہوتے ہیں، تو یہ کوئی اتنی مشکل ایکسرسائز نہیں ہے۔ تو کرتے ہیں جی اس کو۔ ہاؤ مینی الیکٹرونز آر پریزنٹ ان دا فالوئنگ اسپیشیز، ان میں ہم نے بتانا ہے، یعنی یہ جو آئنز ہیں ان کے اندر ہم نے بتانا ہے کہ کتنے الیکٹرونز ہیں۔ اب یہ آئنز ہیں اس لیے اس نے ہم سے پوچھا ہے کہ الیکٹرونز کتنے ہیں۔ اگر یہ سمپل ایلیمنٹس ہوتے تو اس نے ہم سے پوچھ کے کیا ہی کرنا تھا، اس کو پتا ہے کہ اٹامک نمبر کے ایکولی ہوتے ہیں نمبر آف الیکٹرونز، ایسی ہی بات ہے۔ تو آئنز کا ہم نے بتانا ہوتا ہے، اس کے لیے فارمولاز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ اگر آپ کو زیادہ آسان بنانے ہیں تو آپ اس کو سمجھ لیں صحیح سے۔ وہ کیا ہوتا ہے جی، اب اگر سائن ہمارے پاس پازیٹیو کا ہو، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اٹامک نمبر پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اٹامک نمبر، میگنیشیم کا اٹامک نمبر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ میگنیشیم کا اٹامک نمبر ہوتا ہے ہمارے پاس 12۔ وہ ہمیں کیسے پتہ لگا؟ ہم نے پیریوڈک ٹیبل سے دیکھا ہے جی، ہمیں یاد ہے جی۔ میگنیشیم تو بہت ہی کامن ہوتا ہے، ایلومینیم کا ہوتا ہے 13، سلفر بھی ہمارے پاس بہت کامن ہوتا ہے 16 ہوتا ہے۔ یہ فرسٹ 20 ایلیمنٹس کے اٹامک نمبرز اور ان کے اٹامک میسز آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ باقی وہ دے بھی دیتا ہے، اس میں بھی کوئی بات نہیں ہے، کیمسٹری کے پیپر میں بورڈ کے ایگزام میں وہ ہمیں اٹامک نمبر دے بھی دیتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میگنیشیم کا ہمارے پاس 12 ہے۔ اب اس میں 2 الیکٹرونز ایڈ ہو رہے ہیں، ایڈ ہو رہے ہیں کیا؟ ایڈ تو نہیں ہو رہے، کیوں؟ کیونکہ اس میں تو پازیٹیو 2 الیکٹرون ہے، اس کا مطلب اس نے 2 الیکٹرونز ریلیز کیے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے پاس کیا ہو جائے گا؟ ہم لوگ سائن کیا لگا دیں گے؟ نیگیٹو 2 الیکٹرونز، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ہمارے پاس کیا بن جائے گا؟ 10۔ ٹوٹل الیکٹرونز ہمارے پاس کتنے آ جائیں گے؟ 10 الیکٹرونز۔ کیوں ہم نے مائنس کیا؟ کیونکہ جب یہ پازیٹیو چارج ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ ایک کیٹائن۔ کیٹائن کب بنتا ہے؟ جب وہ الیکٹرونز کو ریلیز کرتا ہے۔ میگنیشیم کے لاسٹ شیل میں، ویلنس شیل میں 2 الیکٹرونز ہوتے ہیں اور وہ 2 الیکٹرونز کو ریلیز کر دیتا ہے اور ہمارے پاس کیا رہ جاتا ہے؟ پیچھے میگنیشیم پلس 2 آئن رہ جاتا ہے۔ تو اس میں الیکٹرونز ہم نے نکال لیے ہیں۔ جب 2 الیکٹرونز نکل جاتے ہیں 12 میں سے، یعنی 12 ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ اٹامک نمبر۔ اٹامک نمبر میں سے ہم نے وہ الیکٹرونز نکالنے ہوتے ہیں جو یہاں پر ایڈ ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے وہ نکال دیے، تو پیچھے کتنے الیکٹرونز رہ گئے؟ 10 الیکٹرونز رہ گئے۔ بہت ہی سمپل سا تھا۔ اسی طرح ایلومینیم کا بھی ہے ہمارے پاس۔ ایلومینیم کے ہمارے پاس اٹامک نمبر کیا ہوتا ہے؟ 13 ہوتا ہے۔ اوپر پلس ہو رہی ہیں 3 الیکٹرونز، اس کا مطلب کتنے ریلیز ہوئے ہیں؟ 3 الیکٹرونز ریلیز ہوئے ہیں، ٹھیک ہو گیا ہے، یہی مطلب ہے اس کا۔ اب 3 الیکٹرونز ریلیز ہو گئے تو پیچھے کتنے رہ گئے ہیں؟ 10 الیکٹرونز رہ گئے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے جی سلفر۔ سلفر کا اٹامک نمبر ابھی آپ کو بتایا ہے، وہ ہوتا ہے 16۔ اب یہاں پر جب پلس ہو رہے تھے تو ہم نے مائنس کیا، اب یہاں جب مائنس ہو رہے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ پلس کرنا ہے۔ ویسے یہ رٹا ہوتا ہے، یہ آپ نے رٹا لگانا نہیں ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایلومینیم کے آخری شیل میں 3 الیکٹرونز ہوتے ہیں، وہ تینوں ریلیز کر دیتا ہے اور پازیٹیو چارج آ جاتا ہے، تو پیچھے رہ جاتے ہیں 13 میں سے کتنے رہ جاتے ہیں؟ 10 رہ جاتے ہیں۔ تو یہ آپ لوگوں نے رٹا، اس بات کا نہیں لگانا، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ نیگیٹو 2 ہے تو اس نے کیا کیا ہے؟ 2 الیکٹرونز ایڈ ہو گئے ہیں، تو یہ ہمارے پاس کیا بن گئے؟ 18 الیکٹرونز۔ اب یہ 2 ایڈ کیوں ہیں؟ اس کی لاجک کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے نا کہ 6 الیکٹرونز ہوتے ہیں ویلنس شیل میں۔ کس کے؟ سلفر کے ویلنس شیل میں کتنے الیکٹرونز ہوتے ہیں؟ 6 ہوتے ہیں، یعنی اس طرح ہوتے ہیں نا 6۔ یہ میں نے ویلنس شیل بنا لیا، سمجھ لیں آپ، یہ 1 2 3 4 5 6۔ اس کو 2 اور چاہیے شیل کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، اس لیے یہ 2 گین کرتا ہے اور اس کے پاس نیگیٹو 2 کا سائن آ جاتا ہے، اور یہ ہمارے پاس کتنے الیکٹرونز اس کے اوپر ہو جاتے ہیں؟ 18 الیکٹرونز ٹوٹل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ یہ بہت ہی ایزی سے اس کا کوشچن تھا، کوئی مشکل بات نہیں تھی، جتنا ایکسپلین ہو سکتا تھا میں نے اتنا کر دیا، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہم لوگ چلتے ہیں اس کے کوشچن نمبر 2 کی طرف۔ کوشچن نمبر 2 میں وہ کہتا ہے کہ فائنڈ آؤٹ نمبر آف الیکٹرونز، پروٹونز اینڈ نیوٹرونز آف دا فالوئنگ اسپیشیز یوزنگ اٹامک نمبر۔ یوزنگ اٹامک نمبر، اس کا مطلب اٹامک نمبر گیون ہوں گے۔ یہاں پر بھی ہمیں پریڈکٹیبل سے دیکھنے ہیں یا پھر ہمیں پہلے سے آتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ۔ میگنیشیم کا تو ہمیں پہلے سے پتہ ہے، اٹامک نمبر اس کا ہوتا ہے 12۔ سب سے پہلے ہم نے اس کا لکھ لینا ہے اٹامک نمبر۔ میگنیشیم کا اٹامک نمبر کیا ہوتا ہے جی؟ 12 ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز ہمیں اس کی پتہ ہونا چاہیے، وہ ہوتی ہے میس نمبر۔ زیادہ تر پہلے جو 20 ایلیمنٹس ہیں ان کے اٹامک نمبر کو ڈبل کیا جائے تو ہمارے پاس میس نمبر آ جاتا ہے۔
زیادہ تر، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے یاد کچھ رکھنے ہوتے ہیں. جس طرح میگنیشیم کا کبھی 23 ہم لوگ لکھ رہے ہوتے ہیں، میس نمبر کا بھی 24. تو یہاں پر تو ہم لوگ 24 لکھیں گے کیونکہ وہ 23 کے پوائنٹس میں آ جاتا ہے، یہ 24 کے پوائنٹس میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اس کا میس نمبر ہم لوگ کیا لکھ لیں گے؟ 24. ٹھیک ہے، اب اس کو لکھنے کا مقصد کیا ہے؟ اٹامک نمبر جب ہم نے لکھا تو ہمیں اس کے پروٹونز پتہ لگ گئے. پروٹونز کتنے ہیں؟ اٹامک نمبر کے ایکول ہوتے ہیں پروٹونز، تو وہ آ گیا ہمارے پاس 12. یہی بات ہے. اب الیکٹرونز اب آپ کو پتہ ہے یہ سمپل ایلیمنٹ نہیں ہے، اس کے اوپر پازیٹیو 2 چارج ہے. جب پازیٹیو 2 چارج ہوتا ہے اس کا مطلب 2 الیکٹرونز نکل گئے ہیں. 2 الیکٹرونز نکل گئے ہیں تو پیچھے کتنے الیکٹرونز رہ گئے ہیں؟ 10 الیکٹرونز رہ گئے ہیں. یہی بات ہے. اس کے بعد آیا تھا نیوٹرونز. نیوٹرونز ہمارے پاس کب کس طرح فائنڈ ہوتے ہیں؟ میس نمبر مائنس اٹامک نمبر. جو میس نمبر ہوتا ہے اس میں سے ہم نے اٹامک نمبر کو مائنس کرنا ہوتا ہے، تب ہمارے پاس کیا آتا ہے؟ نیوٹرونز آتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. میس نمبر کیا ہے؟ 24 مائنس اٹامک نمبر کیا ہوتا ہے؟ 12. تو یہ ہمارے پاس کتنے الیکٹرون کتنے نیوٹرونز آ جائیں گے؟ 12 نیوٹرونز آ جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. اس کو آپ ساتھ لکھ بھی دیں اپنی آسانی کے لیے. یہ بہت ہی ایزی سے پارٹس ہیں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. یہ تو ابھی بیسکس، یہ آگے چلیں گے نا پھر آپ کو پتہ لگے گا. آگے ہمارے پاس آ جاتا ہے کلورین کا. کلورین کا اٹامک نمبر کس کو نہیں پتا ہونا چاہیے جی؟ کلورین کا اٹامک نمبر ہوتا ہے 17. ٹھیک ہو گیا جی. کلورین کا اٹامک نمبر ہمارے پاس کیا آیا تھا؟ 17. اس کا میس نمبر بھی بہت ہی کامن ہوتا ہے، وہ ہمارے پاس کیا آیا تھا؟ 35. تو 35 اس کا میس نمبر آ جاتا ہے. یہی بات ہے. اس کے بعد اس کے ہمارے پاس پروٹونز تو ہمیں پتہ لگا کہ اٹامک نمبر سے وہ کتنے آئیں گے؟ 17 آئیں گے. یہی بات ہے جی. اب اس کے بعد الیکٹرونز اس کے بعد کلورین نیگیٹو 1 چارج ہے. اس کا مطلب 1 الیکٹرون اس نے لیا ہے، ایڈ ہوا ہے. 1 الیکٹرون کیا ہوا ہے؟ ایڈ ہوا ہے. تو یہ کتنے الیکٹرونز بن جائیں گے؟ 18 الیکٹرونز. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد نیوٹرونز. ابھی آپ کو بتایا کہ میس نمبر مائنس اٹامک نمبر. اس طرح اگر آپ پیپر میں بھی لکھیں گے نا تو آپ کو مارکس زیادہ ملیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس کے سامنے سارے پوائنٹس کلیئر ہوں گے تو اس کو آسانی ہوگی چیکنگ میں، اور جتنی اس کو آسانی ہوگی وہ اتنا جلدی آپ کو زیادہ مارکس دے گا، اچھے مارکس دے گا. ویسے آج کل تو زیادہ مارکس والا کنسیپٹ ختم ہی ہو گیا، جتنے ہیں اتنے ہی دے گا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا 18 الیکٹرونز، 18 نیوٹرونز سوری. ٹھیک ہو گیا. اس کا دوسرا پارٹ بھی ہو گیا. تیسرے پارٹ میں بھی ہمارے پاس کلورین ہی ہے. اب کلورین کے اوپر اس نے کیا لگا دیا؟ پازیٹیو 3. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے اٹامک نمبر تو سیم رہتا ہے. اٹامک نمبر ہم نے لکھ لیا اس کا 17 اور میس نمبر بھی لکھ لیا 35. یہ تو سیم رہے گا، اس میں تو کوئی چینجنگ نہیں آئے گی. یہ تو الیکٹرونز میں خالی چینجنگ آتی ہے. پروٹونز ہمارے پاس کتنے ہوں گے؟ اس کے 17 ہوں گے. الیکٹرونز، اب الیکٹرونز میں کتنے ہوں گے بھائی؟ الیکٹرونز پازیٹیو 3 چارج ہے. پازیٹیو 3 تو ہم نے کبھی پڑھا ہی نہیں ہے، تو بھی پڑھ لیتے ہیں نا. 17 پازیٹیو 3 ہے، اس کا مطلب 3 الیکٹرونز ریلیز ہوئے ہیں. اگر پلس کا سائن ہے تو نیگیٹو لگ جائے گا. یہی بات ہے. تو کتنے الیکٹرونز آ جائیں گے؟ 14 الیکٹرونز. اور اسی طرح نیوٹرونز رہ گئے ہیں، تو وہ آپ کو پتا ہے میس نمبر مائنس اٹامک نمبر 35 مائنس 17 کریں گے تو وہ بھی ہم نے کیا کیا ہے؟ وہ کیا آیا تھا؟ 18 آئے تھے. ٹھیک ہو گیا. اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے. اگلا پارٹ کیا ہے جی؟ اگلا پارٹ ہے سلفر کا. سلفر کے پارٹ میں وہ کیا ہوگا جی؟ کوئی نئی بات تو ہم نے کرنی نہیں ہے اس میں، خالی اس میں اٹامک نمبر لکھنا ہے. اٹامک نمبر اس کا کیا ہوتا ہے؟ سلفر کا ہوتا ہے 16. سلفر کا کیا ہوتا ہے؟ 16. میں نے کیا بولا تھا؟ ڈبل کر دو تو میس نمبر مل جائے گا. تو ہمارے پاس اس کا میس نمبر کیا ہوتا ہے؟ 32. یہی بات میں نے کی تھی. اس کے بعد اس کے پروٹونز تو ہمیں پتہ لگ گئے ہیں 16 ہی ہوں گے. الیکٹرونز ہمیں اس کو دیکھ کے پتہ لگانے ہیں 16. اب یہ تو مائنس ہو رہا ہے، ادھر مائنس لگائیں گے؟ نہیں، مائنس نہیں لگائیں گے، پلس لگائیں گے. پلس 2 الیکٹرون از اکول ٹو 18 ہو جائے گا. یہ کتنے الیکٹرونز ہو جائیں گے؟ 18 الیکٹرونز. اور یہ لاسٹ میں کیا آ گیا؟ نیوٹرونز. تو 32 میس نمبر مائنس اٹامک نمبر 16، تو یہ آ جائے گا جی 16. 16 ہی آئے گا نا، کوئی غلط تو نہیں لکھا میں نے؟ ٹھیک ہو گیا. تو یہاں پر ہماری یہ ہوگی سیلف اسسمنٹ 2.1 کمپلیٹ. اس میں کوئی مشکل بات تھی نہیں جی بتانے والی. اور اس چیپٹر میں ایک ٹاپک فارمیٹو بھی ہے، وہ بھی آپ لوگوں کو بتانا ہوگا. ٹھیک ہے. اور اس میں بہت سی آگے ایک لانگ کوشچن بھی آ جاتا ہے جی، اسپیکٹروسکوپی والا. تو اس میں بہت سی چیزیں میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گا. ٹھیک ہے، وہ آپ نے فالو کرتے جانا ہے. اور پھر کیونکہ اسٹوڈنٹ پھر لاسٹ میں پوچھتے ہیں کہ اس میں امپورٹنٹ کیا ہے، اس میں امپورٹنٹ کیا ہے، تو آپ نے ساتھ ساتھ میری ویڈیوز کو انشاءاللہ فالو کرتے جانا ہے اور آپ کو ہم لوگ لے جائیں گے اینڈ تک. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.